نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، ہم پر اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنی عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ دولت جو ہمیں حاصل ہوئی، دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ سعادت جو ہمیں نصیب ہوئی، دارین کی تمام سعادتوں سے بہتر اور بالا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عبادتوں اور ہمارے اعمال میں اخلاص ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ اخلاص ہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر اعمال قبولیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر نیتوں میں خلوص نہ ہو تو کوئی عبادت اور کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی اعمال کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی اعضاء کی حرکتوں کو نہیں جانچتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، وہ نیتوں کو پرکھتا اور جانچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کے نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون، اس کو تو صرف تمہارے دلوں کی نیت پہنچتی ہے۔ یہ آیت قربانی کے متعلق ہے، یعنی جب ایک مسلمان عید الاضحیٰ پر جانور قربان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کا خون نہیں پہنچتا، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ ایک مسلمان کی نیت اور اس کا اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے۔ محترم دوستو، ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا ثواب ہماری نیتوں کے اعتبار سے ہی ملتا ہے۔ اگر ہماری نیتوں میں خلوص ہوگا تو ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، ورنہ ہمارا وہی عمل ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے ایک عورت سے منگنی کر رکھی تھی۔ اس عورت نے یہ شرط لگائی تھی کہ تم سے شادی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ۔ اس شخص نے محض شادی کی خاطر ہجرت کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس شخص کو ہجرت کا ثواب ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی، یعنی اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اور ہماری ہر عبادت صرف اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے ہو، کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو، اور اس میں ریاکاری اور دکھاوا بھی نہ ہو۔ ریاکاری اور دکھاوا بہت ہی بری چیز ہے، اور اس کا انجام بہت خوفناک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے، ایک شہید، دوسرا عالم اور تیسرا مالدار۔
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ میں نے تم کو جو نعمتیں دی ان کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا قاتلت فیکا حتی استشہدت، اے باری تعالیٰ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت ولکنک قاتلت لأن یقال جری فقد قیل، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے جہاد میرے لیے نہیں کیا تھا، تم نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تم بہادر کہلاؤ، لہٰذا دنیا میں بہادر کہے گئے۔ اب یہاں تمہارا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس ریاکار شہید کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے فوراً حکم کی تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا شخص لایا جائے گا جو عالم دین ہوگا، جس نے دنیا میں خود بھی علم دین سیکھا ہوگا اور دوسروں کو بھی سکھایا ہوگا، جس نے خود بھی قرآن پڑھا ہوگا اور دوسروں کو بھی پڑھایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بھی سب نعمتوں کا اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فما عملت فیہا، تم نے یہ نعمتیں پانے کے بعد کیا کیا؟ وہ جواب دے گا تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن، میں نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور تیرے واسطے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے علم دین اس لیے سیکھا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ قاری کہلائے۔ دنیا میں تیری تمنا پوری ہو چکی، لوگوں نے خوب خوب تجھے عالم و حافظ و قاری کہا، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، پھر اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے مال و منال سے نوازا ہوگا، ہر قسم کی آسائش اور راحتیں عطا کی ہوں گی، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ جواب دے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیها الا انفقت فیها لک، میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہو مگر میں نے تیری رضا کے لیے، تیری خوشی کے لیے وہاں ضرور خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت ولکنک فعلت لیقال هو جواد فقد قیل، تو جھوٹا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں آدمی بڑا سخی ہے، بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو دنیا میں تیری تمنا پوری ہو گئی، تجھے لوگوں نے سخی کہا، تجھے لوگوں نے مالدار کہا، اب یہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دو۔ محترم دوستو، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ سوچیے کہ ریاکاروں کے لیے اس میں کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ جو لوگ اپنی عبادتوں کو چھپاتے ہیں، ہر کام خلوص نیت سے کرتے ہیں، ریاکاری اور دکھاوے سے بچتے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ امین کرام، آج کا پیغام اور میسج یہی ہے کہ ہمارا ہر عمل رسول اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہو۔ تو معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو کا پیغام یہی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی اور کی رضا اس میں مقصود نہ ہو، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہم وہ کام نہ کر رہے ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ جو بھی کام ہم کر رہے ہوں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر کام میں اخلاص للہ عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ.